اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں اہم ہیں، میں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے یہ ہماری تقدیر میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتایا کہ یہود و نصارہ تم کو کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے۔ اب وہ سلسلہ قیامت تک رہے گا یا عیسیٰ علیہ السلام آئے تک رہے گا؟ ہر 6 مہینے کو، ہر سال کو کوئی نہ کوئی ایک شیطان اٹھتا ہے اور پھر اسلام کے خلاف بولنا چاہتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی بہت کچھ اگلتے وہ لوگ، یعنی خیالات ان کے شیطانی ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی بہت برا بھلا کہنا چاہتے، جبکہ ہم مسلمان ہم بھی بدلہ لے سکتے ہیں، مگر وہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام میں ہمارے پیغمبر، تو ہم ان سے صبر کے گھونٹ پی کے رہ جانا پڑتا ہے۔ ابھی NBT نام کے ایک فلم ٹیلی ویژن یا فلم NBT ہے، وہ اس نے ایک ٹریلر بنایا 2 منٹ کا، کہہ رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے جیسے ایوارڈ بھی وننگ کیا اس کا ڈاکومنٹری، اور اب کی بار وہ فلم کو بڑے پردے پہ پیش کرنا چاہتا ہے، اس کو چندے کی ضرورت ہے، وہ بھیک مانگ رہا لوگوں سے۔ یہ بیوقوف انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور پھر جتنے اس نے ہمارے اسلام کے جو ہے خلاف تہمتیں لگائی وہ سارے یورپ میں ہیں آج۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں وہ مسلمان نہیں بلکہ یہی کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنوں کو جو ہے خوش کرنے کے لیے وہ سارے بری باتیں لکھی ہے اس نے۔ لمبی بات اس کی میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ ہر کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے ہمارے خلاف بولنے کے لیے، ہم کب تک ان کو جواب نہیں دیں گے؟ میں تو فوراً اس کو جو ہے ویب سائٹ جا کے اس کو میں نے کہا کہ میرے تو ویڈیو دیکھ، تجھے پتہ چلے گا کہ کرسچینٹی ہے کیا۔ اب میں ایک خاص بات بتا دوں انسان کو، کیونکہ حال ہی میں نے ایک ایسی سمندر میں مچھلی دیکھی، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے، جس کا جو ہے ایک کلر 2-3 قسم کے کلر اس کے جسم کے اوپر ہے، بلو کہہ لیں یا گرین کہہ لیں یا یلو کہہ لیں، یا اس کے اندر کا جو اوپر جو روشنی آ رہی یا نور جیسا آ رہا ہو وہ سمندر کے بالکل تہہ کے اندر ہے، جہاں پر سائنٹسٹ جا کے وہ فائنڈ آؤٹ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا جو وقت رکھا ہے انسانوں کو، جس سے ہر سینچری کے اندر، ہر صدی کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین جیتا جاگتا ہے اور اس کی نشانیاں موجود ہے، اور وہ نشانیاں آئے دن انسان جو ہے ڈسکور کر کے انسانوں کو بتا رہا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے خود کا فرعون کا واقعہ، الحمدللہ میوزیم کا سبھی جانتے ہیں، فرعون کا جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جودی جو کشتی ہے نوح علیہ السلام کی، وہ ابھی حال ہی میں ملی، یا یوسف علیہ السلام کے وقت کے جو واقعات رونما ہوئے یا پیغمبروں کے ہوئے، وہ مڈل ایسٹ میں آج بھی جو کھدوائی کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے۔ اب چونکہ یہودی اور ہندو ایسی چھوٹی موٹی کھدوائیاں کر لے کے، وہ یا تو اسٹیون اسپیلبرگ ہے جو ہالی ووڈ کا مشہور ڈائریکٹر، وہ بھی رائڈرس آف دا لاسٹ یار کی طرح ایک صندوق بتایا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے واقعات کے وقت کا ہے، اور ہندو بھی جو ہے آئے دن اسکاویشن میں وہ پرانے بادشاہت کے زمانے کے جو ہے کچھ نہ کچھ جیسے دستاویزات ہو یا ان کے وقت کے پہننے کے جو گہنے ہیں یا سکے ہیں یا پھر ان کے محلات ہیں، وہ زمین سے نکالتے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا نظر نہیں آنے والی چیز ہے، یعنی انسین ایٹرنل، یعنی تنہا اللہ تعالیٰ واحد ہے اور وہ نظر نہیں آتا، اس پہ نہیں جائیں گے۔ ان کی دماغ شیطانی ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے اپنے مذہبی تاریخ کے حساب سے سمجھ کے وہ لوگ ایک معجزہ یا جو ہے جیتا جاگتا جو ہے آپ کے پاس سامنے دیکھو آنکھوں دیکھا حال ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے بتائیں گے، جیسے وہ لوگ کہہ لیں گے کہ رام کے زمانے میں ہاتھ تھا وہ ملا آپ کو، یا پھر کہیں گے کہ وہ محلات ملے، یا پھر
ادھر بھی جو ہے یہودی بولیں گے کہ جی دیکھو ہمارے وقت میں چھپا کے رکھے تھے، عیسائیت کے وقت کی بھی چھپائی ہوئی چیزیں نکالتے ہیں. تو اس سے تو ثابت نہیں ہوگا نا مذہب ثابت ہونے کے لیے. اب یہاں پوائنٹ والی بات دے رہا ہوں میں آپ کو. اللہ نے اتنی پیاری مچھلی بنائی، جب سمندر کے اندر رکھا تو انسان اگر سے اللہ کا بیٹا ہوتا تو نور سے بھرا ہوا چہرہ، اس کا نور سے جگمگاتا ہوا، اس کی خوبصورتی کا جو ہے راز ساری انسانیت پہ افشاں ہو جاتا تھا. جبکہ مچھلی ہے، وہ تو بیٹا سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ خدا کو بیٹا ہے سمجھ، یہودی بھی سمجھے، عیسائی بھی سمجھے. تو نقصان میں وہ جانے والے ہیں. انسان کو صرف پیغمبر بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ، وہ نہیں سمجھنے کے لیے. یہ مثال بھی دیکھنے کی ہے، مثالی بات ہے یہ جو مچھلی کے نور کی. تو اگر آدمی اس طرح سے آئے دن تحقیقات کرے گا تو اللہ کی جو ہے وحدانیت کا لوہا منوا سکتا ہے. اور ایمان کی آپ کو اپنی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے میں ہوں، ہمارے افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لالا میاں رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو آج بھی ہے. قاضی پیٹ درگاہ بڑی مشہور ہے، ہری گنبد ہے، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گنبدیں ہری چندی ہیں ہندوستان کے اندر. تو اس میں سے ایک ہے ہمارے افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ جو سجدے میں گئے تو پتہ نہیں کتنے سال رہ گئے ویسی عبادت کے، اور وہاں جاتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امن و امان کی جگہ ہے. سکون مل جاتا ہے، آپ کو پیس معلوم ہو جاتا ہے وہاں جاتے ہی. یہ کیفیت آدمی کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کرے میرے حج کو آؤ تو میں نشانیاں بتاؤں، تو اس طرح سے نشانی مل جاتی ہے بزرگان دین کے پاس جانے پر. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کھولے. اچھا، تو یہ میں پوائنٹ بتا رہا تھا. لالا میاں رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے عشق میں جھوما کرتے تھے، اور میں بچپن سے وجد ان کا جو ہے رشک والا میں اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہوں. لیکن میں کبھی یہ نہیں بولا کہ جب تک ریئل نہ آ جائے میری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہ بات رکھوں. لیکن الحمدللہ چند دنوں سے میری کیفیت اللہ جانتا ہے. میں اللہ سے کہتا ہوں، اللہ میں بعد حج کے یا بعد شادی کے یا میں امریکہ سے پھر ہجرت کر کے انڈیا چلا گیا تھا، اس کے بعد میں پیسہ لے کے چلے گیا، پھر میرا پیسہ چلا گیا، کاروبار بھی چلے گئے. تو میں اللہ سے شکایت کے طور پہ، جیسے شکایت تو علامہ اقبال بھی کیے ہیں، شکوہ جواب شکوہ سبھی جانتے ہیں. تو انسان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے، میرا طریق نہیں امیری، غریبی میں نام پیدا کر. علامہ اقبال کہتے ہیں میں اپنی ذات کے حساب سے میں اپنے طریقے سے ویڈیو بنا لیتا ہوں. تو میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں کو، جو تمہارے ایمان کے اندر تم خود کیفیت دیکھ سکتے ہو. جب تم قرآن پڑھو گے صبح میں، شام میں قرآن پڑھو گے، جب تم ذکر کرو گے شام میں ذکر کرو گے، تم جو ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھو گے، یا پھر جو ہے میں تو گنج العرش میں کے جتنے بھی وظیفے ہیں وہ پڑھتا ہوں. تو آدمی قرآن کے اندر کے اہم قرآن کے جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اور سورہ سجدہ ہے، اور یہ سورہ مزمل ہے، اور جو ہے سورہ واقعہ ہے، یہ میں پابندی سے پڑھتا ہوں. تو اس سے کیفیت بدل جانے والی خود بخود آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. جیسے لائٹ آپ نے آن کی تو روشنی آ گئی، اسی طرح آپ کے دل کے اندر ایک موجوں آنے والا سکون اور خوشی کی تہلکہ مچانے والی جو ہے اندر چلتے رہتی ہے ایک ریل کی طرح. یہ ایک حقیقت دے رہا ہوں میں. مسلمان سچا یہ محسوس کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. اس واسطے میں یہ بتا رہا ہوں. اب پاکھنڈی جو ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر، وہ جھوٹے، وہ کچھ نہ کچھ وجد کے جیسے پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں میرے اوپر حال آ گیا، وہ میرے اوپر یہ فلاں دیو آ گیا، یہ عورتیں بھی بولتی تھی، مرد بھی بول کے جو ہے ایک ڈانس کرتے تھے دماغ بیوقوف بنانے کا. وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک کہانی من گھڑت ہوتی ہے. اسی طرح عیسائی بھی کہتے ہیں کہ جی ہم دعوت دے رہے ہیں تو ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، لیکن جب اسلام میں آ گئے تو سکون آ گیا کر کے وہ خود بخود اپنے دل سے بتاتے ہیں. تو سکون کا جو پہلو ہے، ایمان کا درجہ جو ہے، وہ آپ کے اندر محسوس کرنے کے بعد اللہ کا حق ہونا، اللہ کی کتاب قرآن کا ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں پیغمبر کا ہونا، اور یہ جو دوسرے ہمارے مذہب ہیں، ہمارے اسلام میں جو فرقے ہیں ان کو نکال کے بات کر رہا ہوں میں. صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو، اور اللہ کی حدیث، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کا جو قرآن پڑھنے والے اس کے لیے کیفیت دے رہا ہوں. یہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی بات تبدیلی آ جائے گی کہ آپ اگر سے کسی کو بولنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکے آپ سے. لیکن میں غیروں کو بھی، میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، میں غیروں کو بھی جنت کی دعا
کے لیے پہلے یہ کہتا ہوں اللہ اس کو اسلام دے، پھر اس کو جنتی بنا. اور میں بیمار کو دیکھتا ہوں کوئی بھی کیوں نہ ہو، ان کو کہتا ہوں اللہ اس کو شفا دے، اس کو جنتی بنا اللہ ایمان کے ساتھ. تو یہ میری عادت سی ہے. میں اگر برا بھلا اگر کہتا ہوں سمجھتے ہیں لوگ تو اس واسطے نہیں کہتا، بلکہ سچے دین کی طرف آئے تو تمہارا فائدہ ہے. میں تم کو نشانیاں دے رہا ہوں، اللہ کی نشانیاں دے رہا ہوں، اللہ کی نشانیاں دے رہا ہوں میرے بھائی. طبیعت کے اندر ایسا سرور آ جائے گا، ایسا سکون آ جائے گا، جب کہ تمہاری حالات زندگی بالکل میری تو گئے گزری ہو گئی ہے. جیسے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے آتش پرست بول رہے ہیں کہ صلیب والے جو ہے ہار جائیں گے جنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صورت آ گئی روم، اور اللہ تعالیٰ بتایا کہ کہہ دو کہ جو آتش پرست جو ہے جیتے گی. وہ اللہ نے پہلے اتار دی تھی، بعد میں جنگ ہوئی تھی. وہ تو اس میں شرط لگائی تھی 100 اونٹوں کی. ابو بکر صدیق اس کے بعد بھی نہیں لگانا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. تو وہاں یہ جو نشانیاں ہیں اللہ والی، ویسی نشانیاں میں تم کو ہر میرے ویڈیو میں بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا اور ہمارا دین کا سچا ہونا اور ہماری اپنی کیفیتوں پہ مبنی ہونا، یہ ساری باتیں ہیں. اور ایک بات کے بعد میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. محمد پکتول یہ جو ہے قرآن کا ترجمہ کیے تھے برٹش میں BBC 100 سال پہلے، اور وہ انڈیا بھی آئے تھے. ہمارے سسر صاحب بھی شاید ان سے ملاقات کی ہے، ان کا دیدار کی ہے، اور وہ بھی بڑی جو ہے علم رکھنے والے ہیں کر کے ہمارے سسر بتاتے تھے. اور ان کا جذبہ بڑا پیارا تھا. 100 سال پہلے کا ہے وہ، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا تھا عرب جا کے بھی جو ہے عربی سیکھی، پھر برٹش آئے، انگلینڈ میں رہے، پھر وہاں پر جو ہے مسجد بنائی، پھر اس کے بعد میں انہوں نے قرآن کا انگلش میں بہترین، یعنی اس سے بہترین میں نہیں سمجھتا. یوسف علی صاحب بھی ہے، لیکن قرآن کے ترجمے میں پکتول صاحب نے بڑی اچھی انگلش میں ٹرانسلیشن، کیونکہ برٹش کی انگلش جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، سبھی جانتے ہیں، گرامر یا پوئٹری جیسی ہوتی ہے، جیسے ہماری اردو میں سلیس اردو کہلاتی ہے اس طرح. تو الحمدللہ آپ نے کام کیا. آپ روپوش تھے سمجھو، یا گمنام تھے سمجھو، یا پھر ان کی محنت انسان سمجھ سکتا ہے کہ شاید وہ رائے گاہ گئے ہوں گی. ایسے یعنی انسان جب مشہور نہ ہو تو ایسے سمجھ میں آتا ہے. لیکن 100 سال کے بعد بھی آج اللہ کے فضل سے وہ BBC کا YouTube پہ ڈالا تو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے کارناموں کو. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی میں تم کو، اللہ والے ہو تو میں تم کو جو ہے نشانی دوں گا. تو اللہ اکبر، ہر ولی ہر اس کی عزت ہوتی ہے. آپ قرآن کے روح سے دیکھیں کہ مرنے والا جو ہے اس کی درگاہ کیوں بنتی ہے، مرنے والے کی عزت کیوں ہوتی ہے، جبکہ ایک آدمی کام کر کے چلا گیا، اس کا کام کوئی اور اٹھا کے بتاتا ہے دیکھو یہ آدمی بڑا قدردان والا کام کر گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.